بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جو وقت قریب آ رہا ہے تکمیل کے حوالے سے، اختتام کے حوالے سے، ایک طرف خوشی ہے اور ایک طرف غمی بھی ہے۔ خوشی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر قرآن کریم کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور غمی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، سلسلہ چلتا ہے۔ آج الحمدللہ سلسلہ تقریباً مکمل ہو رہا ہے۔ تو 30ویں پارے کے اندر چونکہ صورتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم ساری صورتوں کا خلاصہ بیان کرنے کی بجائے کچھ اہم مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النبا ہے۔ اس پارے کے اندر تقریباً کوئی 36 سورہ ہے۔ تو اس کا آغاز جو ہے نا اس آخری جز کا، وہ سورہ نبا سے ہوتا ہے۔ سورہ نبا کہتے ہیں خبر کو۔ النبا ایک بڑی خبر، العظیم بڑی خبر، اور بڑی خبر سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ تو کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں؟ قرآن پاک کہتے ہیں کہ عما یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس میں آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ یہ قیامت جب آئے گی تو لوگوں کو علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا ذکر کیا، نعمتوں کا ذکر کیا۔ زمین فرش بنا دی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، تمہیں ہم نے جوڑے جوڑے بنا دیا، تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، دن کو تمہارے لیے معاش کا یعنی کمائی کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، اس کے اندر ایک چمکتا ہوا چراغ رکھ دیا، یعنی سورج کو کہتے ہیں سراجن وہاجا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر بھی سراج کہا گیا ہے، لیکن وہ سراج کون سا ہے؟ سراجن منیرا، وہ سورج کے جس کی کرنیں دل کے اوپر اثر کرتی ہیں اور دلوں کو روشن کرتی ہیں۔ یہ جو سورج ہے یہ تو آپ کو حدت پہنچاتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے، لیکن وہ جو سورج ہے اس کی روشنی انسان کو ٹھنڈک اور راحت پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی آفتاب رسالت کو کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے معصرات کہتے ہیں بادلوں کو، بادلوں سے ہم نے پانی لگاتار مستعار، اور اس کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے غلہ اور نباتات اور پودے اگائے اور گھنے باغات۔ اب یاد رکھو کہ ان یوم الفصل کان میقات، یہ ساری کی ساری جتنی بھی قدرت کا نظام اور اس کی چیزیں ہیں یہ محدود وقت کے لیے ہیں۔ ایک فیصلے کا دن مقرر کیا گیا ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم سب کے سب بھاگتے آ جاؤ گے فوجوں کی صورت میں۔ آسمان دروازے ہو جائے گا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، انتظار میں ہے جہنم۔ کس کے انتظار میں ہے؟ للطاغین، سرکشوں کے۔ مآباً، ان کا ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ دراز تک رہیں گے۔ اور لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں پر کوئی ٹھنڈی چیز، کوئی پینے کی چیز ان کو نہیں ملے گی سوائے کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ، اور یہی ان کے کاموں کا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، ہر چیز کو ہم نے گن کر لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ فذوقوا، اب چکھو تم، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے اوپر عذاب کے علاوہ اب کوئی چیز بھی نہیں بڑھائیں گے، اب عذاب ہی عذاب ہوگا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنتیوں کا ذکر کیا کہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں؟ دیکھو زبردست قسم کی نعمتیں۔ متقین کے لیے کامیابی، باغات، انگور، اور ہم عمر ان کے لیے جوڑے، قواعد اترابا یعنی ہم عمر نوخیز، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیالے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی طرف سے ان کے لیے بدلہ ہے۔ سورۃ النازعات، نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی تبارک تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے کائنات کے اندر پھرتے ہیں،
چستی کے ساتھ پھرتے ہیں، روح نکالتے ہیں، تیرتے ہوئے جاتے ہیں، ہر کام میں سبقت کرتے ہیں، معاملات کے اندر وہ مدبرات یعنی تدبیریں کرتے ہیں، معاملات کو نظام کو چلاتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن آئے گی نا ایک ہولناک قسم کی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور آئے گی، یعنی ایک زلزلہ آئے گا اور اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل لرز رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، میلی ہو جائیں گی، بالکل خاک میں مل جائیں گی، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ ہاں، ان کو کہہ دو ایک ڈانٹ ہوگی، صرف کہا جائے گا اٹھ جاؤ، سب اٹھ جائیں گے، کوئی سویا نہیں رہے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے، رات کو نیند آ رہی ہوتی ہے بچے کو تو اس کو اٹھاتے ہیں بار بار، اٹھ جاؤ تو وہ سویا رہتا ہے، پھر اٹھ جاؤ، ایسے نہیں ہوگا۔ ایک ڈانٹ ہوگی اور سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، پھر نہیں دیکھا کہ کبھی ہڈی کہاں ہے اور ماس کہاں ہے اور روح کہاں ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک چٹیل میدان ہوگا اور سب اس کے اندر حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قدرت کا نظام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کی طرف۔ فرعون نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میں ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا دنیا اور آخرت کی ذلت کے اندر۔ اس میں نشانی ہے اور عبرت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونے سے ڈرے گا نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، اور جو سرکشی کرے گا، دنیا کو ترجیح دے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اور تمہارے رب کے پاس اس کا علم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں رہے ایک دن، جب اس کا کچھ حصہ، یعنی ایک دن نہیں، الا عشیۃ او ضحاہا، ایک رات کا کچھ حصہ یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اس طرح ہم نے کل بات کی تھی نا کہ ایک دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا۔ تو اس میں آپ کی اپنی زندگی دیکھ لیں، 60 70 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، یا جو نور اسلام کی عمر کے لوگ تھے 1000 سال، 1000 سال، 2000 سال، تو 50,000 کے مقابلے میں 1000 2000 کیا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں آپ 100 150 سال یا 50 سال کیا ہے؟ تو یہ بالکل محدود ہے۔ سورہ عبس اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی شان بہت بڑی ہے، آپ کی شان کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن تھوڑے سے ذرا لطیف انداز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ سرداروں کے ساتھ، ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کون بیٹھا ہوا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی، تو اللہ کے نبی کو ناگوار گزرا تھوڑا سا، میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے تو اس کا برا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا۔ تو دل میں تو اسلام کی تڑپ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی شان نہیں ہے، آپ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ یہ سردار دنیا کے سردار ہیں، یہ دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے لالچی ہیں، ان کے پیچھے نہ جائیں۔ اگر دین کو قبول کیا انہوں نے تو ان کی مرضی، دین ان کو اوپر لے کے جائے گا، دین کی وجہ سے ان کو عزت ملے گی۔ اگر یہ دین کو قبول نہیں کریں گے، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بھی شان بیان کی، ایمان کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے ان کی طرف توجہ زیادہ کرنی ہے، اور ان کی طرف توجہ آپ نے اس طرح نہیں کرنی جس طرح ایمان والوں کا حق ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ، اور پھر ایمان والوں کی شان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق، دیکھو نطفے سے پیدا کیا گیا، اور نطفے سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانے کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ایک دانہ نکالا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھل اور فروٹ نکالے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون بھی نکالا اور کھجوریں بھی نکالی۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، طرح طرح کے ہم نے پھل باغات بنائے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور گھنے قسم کے تمہارے لیے ہم نے باغات لگا دیے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے بھی فائدہ، تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ۔ پھر دوبارہ قیامت کا تذکرہ، ہر صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے۔ پھر قیامت کا، کہ جب قیامت آئے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ ہر بندہ بس اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن وہ روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے ان کے اوپر غبار چھایا ہوا ہوگا، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں اور فاجر ہیں۔ سورہ تکویر اور سورہ انفطار دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ جب قیامت آئے گی، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور 10 ماہ کی اونٹنی، 10 ماہ کی جو حاملہ پریگننٹ اونٹنی ہوتی تھی نا، اس کو عرب کے اندر سب سے قیمتی اونٹنی تصور کیا جاتا تھا۔
فرمایا اور اس کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی. فرمایا کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایسے وہ اونٹنیاں بھاگ رہی ہوں گی اور کسی مالک کو فکر نہیں ہوگی کہ میری اونٹنی بھاگ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا سونامی آیا تھا تو کتنی قیمتی قیمتی چیزیں جو ہے وہ بہہ رہی تھی. کسی کو خیال تھا؟ کسی کو خیال نہیں تھا. ہر ایک کو کیا خیال تھا؟ اپنی جان بچ جائے, کہیں نہ کہیں کوئی محفوظ مقام مل جائے. تو یہ تو دنیا کے ایک چھوٹے سونامی کا تذکرہ ہے. جب قیامت آئے گی تو پھر تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جب سارے جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی تو اکٹھے نہیں ہوتے نا, پتہ ہر ایک کو ڈر لگا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے پھاڑ کھائے لیں اور کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے. سارے کے سارے جانور اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندروں کو آگ لگ جائے گی, سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. اور جو ہے زندہ درگور جو لڑکی ہے اس کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد کرے گی. اور اس دن وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اعمال نامے کھولے جائیں گے. یہ آیت بہت الارمنگ ہے. سب کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے وہاں پر. ابھی تو بند ہے نا, سب کا پردہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہمارے پردے رکھے اسی طرح سے. اس دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور آسمان اس کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا. جہنم بھڑکا دی جائے گی, جنت قریب کر دی جائے گی اور ہر انسان جان لے گا جو اس نے پیش کیا ہو. سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. یہی سورہ انفطار کا بھی مضمون یہی ہے. فرمایا کہ اس دن جس دن آئے گا تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اسی صورت میں فرمایا کہ اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ رب کی جس نے تجھے اتنی بہترین شکل و صورت عطا کی, اتنی صلاحیتیں دی, اتنی قابلیت تیرے اندر رکھی, تو رب سے بھاگ کے دور جا رہا ہے. یاد رکھو جب قیامت کا دن آئے گا تو کوئی بندہ کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا. حکم اس دن صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا. والامر یومئذ للہ, اللہ ہی کا حکم چلے گا. سورہ مطففین, مطففین کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جب اپنے حق میں تو ترازو کو پورا استعمال کرتے ہیں, ہمیں پوری چیز مل جائے, اور جب دینے کی باری آتی ہے تو نہ کسی سے منہ طریقے سے بات کرتے ہیں, نہ کسی کو اس کا حق پورا دیتے ہیں, نہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں, نہ حقوق کے معاملے میں نہ معاملات کے اندر. وہ کسی کو پورا نہیں دیتے بلکہ اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. قیامت کا تذکرہ, پھر قیامت میں دو گروہ بن جائیں گے, ایک سجین اور ایک علیین. سجین وہ ہے کہ جو جہنمی ہیں, اور علیین جو بڑے اونچے مقام پر ہوں گے اور وہ نیکوکار لوگ ہوں گے, ان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی. اور فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. مقابلہ کرنا چاہتے ہو نا, مقابلے کرنے والوں کو چاہیے کہ جنت کے معاملے میں مقابلہ کریں اور کسی چیز کے مقابلے میں نہ جائیں. سورہ انشقاق, پھر جہنم کا اور آخرت کے دن کا تذکرہ کہ انسان محنت اور مشقت کا خوگر ہے. انسان چاہتا ہے نا کہ وہ بڑا ایکٹیو ہو جائے, ہارڈ ورکر بنے. فرمایا کہ جو ہارڈ ورک تم کرتے ہو نا دنیا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے بھی اتنا ہی ہارڈ ورک کیا کرو. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے, دنیا میں مشقت اٹھاتا ہے ہر طرف سے جا کے. کاروبار کے اندر مشقت ہے, روزی روٹی کے اندر مشقت ہے, بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مشقت ہے, ہر کام کے اندر مشقت ہے. تو فرمایا کہ جس طرح اس کو مشقت پیش آتی ہے نا دنیا کے معاملات میں, اس کو چاہیے کہ وہ رب کے ساتھ جڑنے کے لیے بھی مشقت اٹھائے. یہ آج کل جو ہوتا ہے نا تراویح تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی بڑا تھک گئے ہیں, مشقت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. بھائی مشقت برداشت کرنا. روزے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ, جاپان کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا موسم ہے, لیکن وہ جو مکہ کے اندر جو روزے رکھ رہے ہیں یا جو تپتے ہوئے صحرا ہیں وہاں پر جو روزے رکھ رہے ہیں, ان کے روزوں کی کیفیت کیا ہے؟ بھائی اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنا, یہ حکم دیا گیا ہے. پھر یہاں پر فرمایا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ تو خوش و خرم ہوگا, اور جس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. کل ہم نے پڑھا تھا 29 پارے کے اندر کہ نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں, لیکن یہاں پر فرمایا گیا کہ اس کو پیٹھ پیچھے سے, یعنی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. لو جاؤ اس کو لے کے جاؤ, تو وہ بھاگے گا اور موت کو پکارے گا. وہ کہیں گے کاش مجھے موت آ جائے, لیکن موت نہیں آئے گی وہاں پر, کیونکہ اس نے دنیا میں فکر نہیں کی تھی. تو فرمایا کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایمان نہیں لاتے تھے, اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا تھا نا تو سجدہ نہیں کرتے تھے. مومن کون ہوتے ہیں؟ جو سجدہ کرتے ہیں. آج ہم نے سجدہ کیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیں, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوا وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کیے, ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اس کے بعد سورہ بروج. سورہ بروج میں اخدود کی ایک بستی کا ذکر ہے. ایک صاحب ایمان بچہ تھا, اس کی تبلیغ کی وجہ سے سارے کے ساری جو بستی تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی. وہ یہ تھا کہ ایک بچے کو بادشاہ نے کہا, ایک جادوگر تھا, اس نے کہا کہ بھئی میں مرنے والا ہوں, میری آخری عمر آ گئی ہے. تو بادشاہ کو کہا کہ کسی بچے کو بھیجو تاکہ میں اس کو سکھا دوں.
تو ایک بچے کو مقرر کیا گیا، بڑا سمجھدار بچہ تھا. وہ بچہ جس راستے سے آتا تھا اس راستے پر اللہ کے نیک بندے بیٹھتے تھے. اس کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اب وہ ان کے ساتھ جب بیٹھنے لگ گیا تو ادھر جانے میں دیر ہونے لگی. تو جب وہاں جادوگر کے پاس جا کر جادوگر پوچھتا کہ لیٹ کیوں آئے ہو، کہتا گھر والوں نے روک لیا تھا، گھر والوں کو کسی کام میں مشغول تھا. واپسی میں جا کے پھر ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو پھر گھر جانے میں دیر ہوتی تھی تو ان کو کہتا تھا کہ بھئی جادوگر کے پاس دیر ہوگی. یعنی اس طرح سے اس نے تھوڑا سا، لیکن آہستہ آہستہ ایمان دل میں گھر کر گیا. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ بھئی راستے کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ کوئی بلا بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بہت بڑا جانور ہے. اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے. تو اب لوگ پریشان آ رہے ہیں. تو اس نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کے اس نے اس کو مار دیا. وہ جانور مر گیا. پورے لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، یعنی اللہ کا نام لیا ہے. تو اب جادوگر کو خبر ملی، بادشاہ کو بھی خبر پہنچ گئی. تو انہوں نے کہا تو بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. بادشاہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، جس طرح ہر دور کا بادشاہ کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور جا کر پہاڑ سے نیچے گرا دو. اور لے گئے بچے کو اٹھا کر لے گئے. تو جب پہاڑ پر لے گئے تو بچے نے دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو بچانے والا ہے. پہاڑ پر زلزلہ ہے، وہ سارے مر گئے، بچہ بچ گیا. بچہ آ گیا بادشاہ کے پاس. یہ ایک واقعہ ہوا ہے، یہ حدیث میں مذکور ہے پورا واقعہ. تو جب آ گیا پھر بادشاہ نے بھیجا کہ اس کو دریا کے اندر درمیان میں جا کے اس کو دریا کے اندر ڈال دو. پھر لے گئے اس کو. وہاں پر جب گیا تو اس نے پھر دعا کی تو بھونچال آ گیا، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے، بچہ بچ گیا. پھر بادشاہ کے پاس آ گیا، کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. سب لوگوں کو جمع کرو. سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد یہ کہو بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس غلام کا رب ہے، اس لڑکے کا رب ہے. جب یہ کرو گے تو پھر میں مروں گا. اب ساری کی ساری مخلوق جمع ہو گئی. جب یہ بات کہے گی تو سارے کے سارے لوگ اسلام قبول. بچہ تو مر گیا لیکن باقی سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اب بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے خندقیں کھدوائی. اس نے کہا کہ بھئی اتنے سارے لوگ ہیں، یہ تو اب مسلمان ہو گئے ہیں، ان کو مارنے کے لیے کیا کیا اس نے گڑھے کھدوائے اور گڑھوں کے اندر آگ ڈلوائی اور آگ جلا کے کہا کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو اس میں ڈال دو، ان گڑھوں کے اندر زندہ جلا دو. یہ اس کا ذکر ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. وہ جو گڑھوں والی آگ تھی نا، اس کے اندر اس کو ان اصحاب الاخدود کو شہید کیا گیا، مار دیا گیا. اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. وما نقموا منہم، ان سے بدلہ نہیں لیا گیا اس بات کا، الا ان یؤمنوا باللہ، سوائے اس جرم کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے. دیکھیں اللہ پر ایمان لانا کتنا مشکل تھا کسی دور میں. آج میں اور آپ غیر مسلم ملک کے اندر بیٹھ کے بھی اتنے سکھی ہیں، اتنے پرسکون ہیں، لیکن وہاں پر یعنی ان لوگوں کو کتنے مشقت برداشت کرنی پڑی، کتنی تکلیف برداشت پڑی کہ زندہ جلا دیا گیا. بلکہ حدیث میں تو یہ بھی آتے ہیں کہ ایک عورت آئی، اس کے جو ہے نا گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. تو اس کو جب ڈالنے لگے تو وہ اپنی وجہ سے نہیں، بچے کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھوڑی سی. تو بچے نے پکارا وہاں سے کہ ماں فکر نہ کر، ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. یہ کیفیت تھی. تو بہرحال ایمان جو ہے نا یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ ان لوگوں کا تذکرہ. پھر فرمایا کہ دیکھو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے ان جو مارنے والے تھے ان کو بھی ایسے نہیں چھوڑا. فرمایا کہ جن لوگوں نے مومنوں اور مومن عورتوں کو آزمایا ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے. اور اسی میں فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت پکڑ ہے تیرے رب کی. انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود العرش المجید. تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، جو کہ لوح محفوظ میں ہے. سورۃ طارق، سورۃ طارق میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے تخلیق کیا. جو اللہ تعالیٰ انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو اس کی موت کے بعد بھی آسانی سے زندہ کر سکتا ہے. اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں کی نگاہ تو دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے، لیکن حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. سورہ غاشیہ، سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو اصل جو زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک میں نہیں فرمائی. اس سے پہلے ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، پہلے صحیفوں کے اندر بھی بات بیان کی گئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. سورہ غاشیہ، سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے
قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت کے دونوں طبقوں کا ذکر کر دیا کہ کچھ لوگ جو ہیں بڑے خراب حالت میں ہوں گے اور کچھ لوگ بڑے خوش ہوں گے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، لیکن جو لوگ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کا کھانا نہیں کھلاتے، مال کے ساتھ محبت کرتے ہو، سخت محبت کرتے ہو، جب زمین ہلا ماری جائے گی اور رب آئے گا اور اس کے فرشتے بھی آئیں گے اور جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان دیکھے کہ کاش میں کوئی نیک عمل کرتا، فرمایا کہ آج کے دن اس کی وہ آہ و بکا کسی کام کی نہیں آئے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نیک نفس کو، نفس مطمئنہ کو کہے گا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تم رب کی راضی والی جگہ پر چلے جاؤ، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور ہونٹ عطا کیے، اب اس کی مرضی ہے، اس کو 2 راستے بھی دکھا دیے، وہدیناہ النجدین، 2 راستے بھی دکھا دیے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے، جو صحیح راستے پر چلے گا جنت میں جائے گا، جو غلط راستہ اختیار کرے گا جہنمی ہوگا۔ سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفس کو تخلیق کیا، اس میں نیکی اور برائی دونوں ڈال دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب جس نے اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر چلایا وہ جنتی ہوگا، جو اپنے نفس کو میلا کرے گا، گناہوں کے ذریعے سے میل کو چال جمع ہو جاتی ہے نا، تو جو میلا کرے گا، آلودہ کرے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اچھی بات کی تصدیق کرنا اور اس کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیں گے، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اچھی بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دنیا کے اور آخرت کے کام آسان کر دیتے ہیں، اور جو اس کو جھٹلائے گا، بخل کرے گا، بے پرواہ ہو جائے گا اللہ کے حکموں سے، ہم اس کے لیے مشکل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پھر اپنے نبی کی شان بیان کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا سورۃ طٰہٰ کے اندر، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب آزاد ہوئی نا وہاں سے، تو اپنی قوم کو راستے میں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے جلدی جلدی کیوں آگے؟ تو کہنے لگے کہ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور یہاں پر محبوب کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سردار ہے نا اللہ کے نبی، کیا ہے؟ نبیوں کے بھی سردار ہے، تو سردار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، لیکن فرمایا کہ دیکھو کرنا کیا ہے، ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تمہیں بے سر و سامان پایا، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک معاملات دیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرپرستی کی، تو یتیم کو جو ہے دھتکارو نہیں، اور جو سائل مانگنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دھتکارو نہیں، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہا کرو۔ سورہ علم نشرح کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کی شان کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے اوپر سے بوجھ کو اتار دیا ہے، اور آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا جہاں پر رب کا نام ہوگا وہاں پہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا سورت کے اندر کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد، بلکہ ساتھ، بعد میں نہیں کہا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک انسان سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ بہت تنگی کی حالت میں ہوں، لیکن اصل میں تنگی نہیں ہے، اس کے اندر آسانی بھی ہوتی ہے اس کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام۔ سورت وہ تین کے فرمایا کہ ہم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 نبیوں کا ذکر کیا، ان کی مثال بیان فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ان چاروں جگہوں پر جو پیدا ہونے والے اولو العزم پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسانیت کو دیکھنا ہے نا اگر، تو مجسم انسانیت وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جو نہیں مانتے، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے ان کو نچلے درجوں میں گرا دیا ہے۔ سورہ علق کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 5 آیات کو نازل فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس میں ٹیکنالوجی کا بھی بیان ہے، اس میں انسان کے لیے سیکھنے کا بھی بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان وہ سیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ سکھائے گا جو وہ نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان کیا کہ جو اللہ کے نبی کو تنگ کیا کرتے تھے، اور بار بار اس پہ سے کہ بھی اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر
فرمایا کہ قیامت والے دن ہم ان کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر ان کو جہنم میں لے کے جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بلاؤ اپنے مددگاروں کو، لیکن وہ کسی مددگار کو نہیں بلا سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ قدر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بیان فرمایا کہ قرآن قدر والی رات میں نازل کیا گیا ہے اور قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتا ہے اور اس طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ، اس کے بعد سورہ زلزال، یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بینات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو جو خیر البریہ اچھی اور بہترین مخلوق ہے وہ وہی ہے کہ جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اور جو بدترین مخلوق ہیں جو شرک کرتے ہیں، اہل کتاب میں سے کفر کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ بدترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور جو مومن ہیں ان کا بدلہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، لیکن یہ انعام اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ سورۃ العصر، عصر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم زمانے کی، ہر انسان ناکام ہے سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نیکی کی اور حق بات کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر کا تذکرہ ہے بیچ میں، سورہ کوثر سے پہلے سورہ ماعون بھی ہے۔ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو شخص دین کو یعنی قیامت کے دن کو چٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کا حق نہیں دیتا، اور پھر وہ نمازی کہ جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں غفلت اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور عام روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں سے روک کر رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سورہ کوثر میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ اللہ کے نبی کے کوئی بیٹے نہیں ہیں، کوئی اور وارث نہیں ہے، لیکن پوری امت اللہ کے نبی کی وارث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھی اور قیامت کے اندر بھی ہم خیر کثیر بھی عطا کیا اور حوض کوثر بھی عطا کر دیا، اور آپ کے اوپر ہوگا جس کو حوض کوثر سے پانی ملے گا اس کو قیامت میں پیاس نہیں لگے گی، لیکن جس کو نہیں ملے گا وہ پیاسا مرتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا دشمن ہمیشہ بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کل کے ذکر کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اس سے پہلے درمیان میں ایک چیز بیان کی گئی ہے جو کہ آج کا خلاصہ ہے۔ میں پہلے کل کا تذکرہ کر دوں کہ کل جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگا، یعنی ان کے ذریعے سے شیطان کی پناہ مانگا کرتے تھے، شیطان کے شر سے۔ تو اگر آپ نے بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے شیطان کے شر سے حفاظت کروانی ہے تو یہ صورتیں پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ درمیان میں جو ہم نے سورۃ النصر پڑھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے، کامیابی مل جائے، اور تم دیکھو کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ رب کی حمد بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، استغفار کیا کرو۔ یعنی کوئی کامیابی ملنے پر نا اترانا نہیں، غرور تکبر نہیں کرنا کہ بھئی میں تو بہت بڑا قابل آدمی ہوں، میری قابلیت کی وجہ سے مجھے سارا کچھ ملا ہے۔ کچھ بھی انسان کو قابلیت سے نہیں ملتا، یہ تو اللہ ہے کہ جو بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بندے کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اس پاکیزہ کلام کے ساتھ محبت، عقیدت اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم